من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا ولو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على نعرہ السلام حسب دستور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک مطلع نعت پاک کے حوالے سے 2-3 شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اگلا شعر آپ کے حوالے کہ نام رسول لذت روح حیات ہے، ذات جس کی وجہ خلقت کل کائنات ہے، بے مثل بے نظیر ہے، اعلیٰ شفات ہے، کل مرکز شفات محمد کی ذات ہے، یہ شاخ امر کل پہ مشیت کا پھول ہے، صبح حیات نو کا پیمبر رسول ہے، جو گمرہ یقی ہے وہ سلطان دی نہیں، سجدے سبھی عبث ہے جو روح یقی نہیں، محتاج کسب علم امام مبین نہیں، ان پڑھ نبی ہو اور یہ ممکن نہیں نہیں، ان پڑھ نبی ہو اور یہ ممکن نہیں نہیں، کل علم خشک تر کا خزینہ رسول ہے، حیدر ہے باب علم مدینہ رسول ہے، کل علم خشک تر کا خزینہ رسول ہے، حیدر ہے باب علم مدینہ رسول ہے، نعت سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے، نعت سرکار دیکھے گا مسلم بھائی کہ نعت سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے، ایک بندے سے بھی کیا کار خدا ہوتا ہے کہ نعت سرکار کا حق کس سے ادا ہوتا ہے، ایک بندے سے بھی کیا کار خدا ہوتا ہے، کتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب، کتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب، یہ اگر چاہے تو قبلہ بھی نیا ہوتا ہے، یہ اگر چاہے تو قبلہ بھی نیا ہوتا ہے، تو بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے، بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے، گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے، بات تو جب ہے بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے، گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے۔ آئیے حضرات اپنی مصر کے ذریعے سے گزارش کی جاتی جناب شعر سلموں سے گوائیں اور بارگاہ محمد میں خراج عقیدت پیش فرمائیں، آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔
دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا، دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا، فرش عزا پہ بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا، فرش عزا پہ بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا۔ تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا۔ نعرے صلوات۔ کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں آتی؟ کون کہتا ہے کہ دنیا میں بلا تک نہیں آتی؟ آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی۔ مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں تک جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی، جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی۔ کہ تم نے غم حسین پہ فتویٰ لگا دیا، تم نے غم حسین پہ فتویٰ لگا دیا، ہے نسل میں خرابی یہ سب کو بتا دیا، ہے نسل میں خرابی یہ سب کو بتا دیا۔ جب یہ سنا کہ ٹوٹتا ہے دیکھ کر نکاح، ہم نے بلا کے چونک پہ پرچم لگا دیا، ہم نے بلا کے چونک پہ پرچم لگا دیا۔ نعرے صلوات۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عید جناب شیر علی صاحب جو پہلے اشعار آپ حضرات کے حضور پیش کر رہے تھے، اب حضرات محظوظ ہو رہے تھے، ایک مطلب اور 2 شعر مواعظہ فرمائیں گے، اس کے بعد اگلا اشعار آپ کے حوالے کہ جب سے دریا گیا پیاسوں کی نگہبانی میں، 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 پھر غرور اور تکبر نہ رہا پانی میں۔ جب سے دریا گیا پیاسوں کی نگہبانی میں، پھر غرور اور تکبر نہ رہا پانی میں، پھر غرور اور تکبر نہ رہا پانی میں۔ اور جنگ میں احمد نے اس لیے پڑھی ناد علی، جنگ میں اس لیے احمد نے پڑھی ناد علی، کام اپنے ہی تو آتے ہیں پریشانی میں۔ جنگ میں احمد نے اس لیے پڑھی ناد علی، جنگ میں احمد نے اس لیے پڑھی ناد علی، کام اپنے ہی تو آتے ہیں پریشانی میں۔ یاد شبیر کی آتی رہے ہر سجدے میں، یاد شبیر کی آتی رہے ہر سجدے میں، عقل کو اس لیے رکھا گیا پیشانی میں۔ یاد شبیر کی آتی رہے ہر سجدے میں، عقل کو اس لیے رکھا گیا پیشانی میں۔ آئیے حضرات گزارش کی جاتی ہے مصر کے وزیر صاحب جناب حسین حیدر خان صاحب سے گوائیں اور بارگاہ امامت میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ چار مصرے سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ سوچتا ہوں مدحت خیر الورا کیسے کروں، بہت توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گا کہ سوچتا ہوں مدحت خیر الورا کیسے کروں، اپنے اس لہجے کو میں قرآن سا کیسے کروں۔ تیسرے اور چوتھے مصرے پر بہت توجہ چاہتا ہوں کہ سوچتا ہوں مدحت خیر الورا کیسے کروں، اپنے اس لہجے کو میں قرآن سا کیسے کروں۔ تو شیخ جی کہتے ہیں مجھ سے ذکر حیدر چھوڑ دو، اب بتاؤ دل سے میں دھڑکن جدا کیسے کروں، اب بتاؤ دل سے میں دھڑکن جدا کیسے کروں۔ شوکت دین خدا شان مشیت ہے لی، جس پہ اسلام چلا ہے وہ شریعت ہے لی، منحصر جس پہ ہے اعمال وہ قیمت ہے لی، جو رہی تشنہ تفسیر وہ آیت ہے لی۔ تیرے رتبے کو ابھی سب نے کہاں جانا ہے، یا خدا نے یا نبی نے تجھے پہچانا ہے۔ دن علی رات علی صبح علی شام علی، خم علی کوثر و تسنیم علی جام علی، قبلہ عشق علی زمزم و احرام علی، اسم اعظم میں معظم ہے تیرا نام علی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گا کہ اسم اعظم میں معظم ہے تیرا نام علی۔ کب کوئی دہر میں محبوب جلی ہوتا ہے، ابو طالب کا پسر ہو تو علی ہوتا ہے، ابو طالب کا پسر ہو تو علی ہوتا ہے۔ اے جدا سارے زمانے سے تیری بات علی، تو نے بخشی ہے سلیمان کو خیرات علی، کٹ رہے ہیں اسی امید پہ دن رات علی، قبر میں آپ سے کرنی ہے ملاقات علی، کٹ رہے ہیں اسی امید پہ دن رات علی، قبر میں آپ سے کرنی ہے ملاقات علی۔ سب کے سب موت کے احساس سے ڈر جاتے ہیں، اور ہم شوق ملاقات میں مر جاتے ہیں، اور ہم شوق ملاقات میں مر جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آئیے ملتی تمید گزارش کی جاتی ہے آپ ساکب آپ کے ساتھ سے دعائیں اور بارگاہ امامت میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
کہ غم حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے، کہ غم حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے، جو خوش نصب تھے وہ اچھے چمن میں پیدا ہوئے، کہ غم حسین تیری انجمن میں پیدا ہوئے، جو خوش نصب تھے وہ اچھے چمن میں پیدا ہوئے، وگرنہ خامشی رہتی دیار دوزخ میں، ہزاروں بچے علی کی جلن میں پیدا ہوئے، ہزاروں بچے علی کی جلن میں پیدا ہوئے، ہزاروں بچے علی کی جلن میں پیدا ہوئے۔ کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا، کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا، اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا، کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا، اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا، لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا، حرام کر دیا جینا حرام۔ یا علی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ غرور و ظلم و ستم کو مٹا کے جاؤں گا، کہ غرور و ظلم و ستم کو مٹا کے جاؤں گا، میں تخت نسل امیہ ہلا کے جاؤں گا، غرور و ظلم و ستم کو مٹا کے جاؤں گا، میں تخت نسل امیہ ہلا کے جاؤں گا۔ یزید تو مجھے رہنے دے سید سجاد، علی بنا تو قیامت دکھا کے جاؤں گا، علی بنا تو قیامت دکھا کے جاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ لشکر ظلم کی نیندوں کو اڑا رکھا ہے، مدثر بھائی دیکھے گا، کہ لشکر ظلم کی نیندوں کو اڑا رکھا ہے، شیخ عباس نے کوہرام مچا رکھا ہے، لشکر ظلم کی نیندوں نے اڑا رکھا ہے، شیخ عباس نے کوہرام مچا رکھا ہے۔ مختصر اتنا ہے خون ابو طالب کا اثر، مختصر اتنا ہے خون ابو طالب کا اثر، ایک بیمار نے دربار ہلا رکھا ہے، ایک بیمار نے دربار ہلا رکھا ہے، لشکر ظلم کی نیندوں کو اڑا رکھا ہے، شیخ عباس نے کوہرام مچا رکھا ہے۔ مختصر اتنا ہے خون ابو طالب کا اثر، ایک بیمار نے دربار ہلا رکھا ہے، ہر بلندی مجھے قدموں میں نظر آتی ہے، جب سے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے، جب سے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ علی اصغر کی شان میں کچھ بند ہے کہ کہنے کو میرے آج کا عنوان ہے اصغر، لیکن میری ادراک کی پہچان ہے اصغر، اور کس طرح سے لکھوں میرا عرفان ہے اصغر، اور مجھے میرے مالک کا احسان بڑا ہے، جو کچھ ہے میرے پاس سب اصغر کی عطا ہے، اور شاہوں کا شہنشاہ ہے میرے شاہ کا بچہ، جس راہ پہ محمد تھے اسی راہ کا بچہ، ہر حال میں توحید سے آگاہ کا بچہ، لو آ گیا میدان میں 6 ماہ کا بچہ، اور بے شیر کے بیتاب رویے سے یہ طے ہے، اس عمر کی کیا عمر یہ بیکار سی شہ ہے، اور جس نے بھی مصیبت میں یہی نام ملاپا،
چھوٹے کو دیا ہے اسی چھوٹے نے بڑا پا، اور 6 ماہ کے بدن پہ کئی صدیوں کا بڑھاپا، اور آنے نہ دیا لفظ علی پر بھی بڑھاپا، اور میدان شہادت میں یہ جرت کا جبی ہے، حد ہو گئی اصغر سے بھی پہلے یہ علی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر آئے، علی اصغر علیہ السلام کو ہاتھ میں لے کہتے ہیں ویسے تو میرے چاند بڑا ہی نہیں اچھی، ویسے تو میرے چاند بڑا ہی نہیں اچھی، کم ظرف قبیلے سے لڑا ہی نہیں اچھی، ارے یہ وہ ہیں ان کی خود اچھائی نہیں اچھی، ارے بیچاروں نے تقدیر ہی پائی نہیں اچھی، اور عباس نہ اکبر نہ میرا ہون لڑا ہے، لاشیں جو پڑی ہیں نہ ذرا جون لڑا ہے، اور بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مکی ہوں، چھوٹا ہوں مگر جسم شریعت کا جبی ہوں، حد یہ ہے کہ انگشت شہادت کا نگی ہوں، اور اکبر سے نہ لداد تو اصغر ہی نہیں ہوں، اور ہر دور میں ہر جنگ کی تعدیب یہی ہے، ادمان میں احرار کی تہذیب یہی ہے، قرآن میں آیات کی ترتیب یہی ہے، اور اس جسم میں دل دھڑکے ہے عباس کی صورت ہے میری صورت والناس کی صورت، فرمایا تم لوگ جو کرتے ہو ہواؤں کو جو مہمیز، ہم لوگ بھی کر دیتے ہیں رہوار کرن تیز، اور سوچو کبھی لڑ سکتے ہیں منظر کبھی سرخیز، ارے تم پی کے بھی پیاسے اور ہم پیاس میں لبریز، ارے ڈھونڈے ہیں تمہارے لیے بخشش کے سبب کیا، ڈھونڈے ہیں تمہارے لیے بخشش کے سبب کیا، ہم پانی سے پہلے ہمیں پانی کی طلب کیا، اور ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا، ہم سے ہی بنا دھار میں بخشش کا سفینہ، اور کہتے ہیں جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ، اور معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہوں سبینہ، معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سبینہ، اور برزخ کی طرح اپنے عمل جھانک رہے ہو، کھاتے ہی ہمارا ہو ہمیں بھوک رہے ہو، صلوات پڑھیں محمد والا محمد والے محمد۔ پیش کرتا ہوں بطور خط کے دل کا آئینہ تصویر سلف ہیں چہرے، دل کا آئینہ تصویر سلف ہیں چہرے، حامل رونق انوار نجف ہیں چہرے، دل کا آئینہ تصویر سلف ہیں چہرے، حامل رونق انوار نجف ہیں چہرے، انتظار اپنا کہاں ختم ہوا ہے مولا، انتظار اپنا کہاں ختم ہوا ہے مولا، قبر میں جا کے بھی کعبے کی طرف ہیں چہرے، انتظار اپنا کہاں ختم ہوا ہے مولا، قبر میں جا کے بھی کعبے کی طرف ہیں چہرے۔ آئیے حضرات نیمی صورت کے زیر صاحب گزارش کی جاتی جناب مدثر رضا سہارنپوری صاحب سے کمائیں اور بارگاہ امامت میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ نعرہ صلوات، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ایک مطلع اور چند اشعار سماعت کریں مولا عباس کے حوالے سے۔ لاکھوں اہل شر سے لڑنے لیکن ایک نیزہ گیا، لاکھوں اہل شر سے لڑنے لیکن ایک نیزہ گیا، ارے سورما ایسا زمانے میں نہ پھر دیکھا گیا، لاکھوں اہل شر سے لڑنے لیکن ایک نیزہ گیا۔ اور یہ بھی شعر دیکھے گا، اس کو پالا تھا ولی نے کربلا کے واسطے، اس کو پالا تھا ولی نے کربلا کے واسطے، ارے شیر تھا تو نام بھی عباس ہی رکھا گیا، لاکھوں اہل شر سے لڑنے لیکن ایک نیزہ گیا، ایک چچا کو ایک بھتیجی سے ہے الفت کس قدر، ایک چچا کو ایک بھتیجی سے ہے الفت کس قدر، ارے ساری دنیا میں
مشکیزا گیا یہ لاکھوں اہل شر سے لڑنے لیکن ایک نیزا گیا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ وہ علی جس نے شہادت پائی تھی محراب میں، وہ علی جس نے شہادت پائی تھی محراب میں، اس کا بیٹا اپنے مقتل تک مصلی لے گیا. کہ وہ علی جس نے شہادت پائی تھی محراب میں، اس کا بیٹا اپنے مقتل تک مصلی لے گیا. تو ایسا ایک مقتول بھی تاریخ نے دیکھا ہے جو، ایسا ایک مقتول بھی تاریخ نے دیکھا ہے جو قاتلوں کے بیچ سے اسلام زندہ لے گیا. کہ ایسا ایک مقتول بھی تاریخ نے دیکھا ہے جو قاتلوں کے بیچ سے اسلام زندہ لے گیا. کہ مجھ کو جس معراج تک لایا تھا روزوں کا ثواب، کہ مجھ کو جس معراج تک لایا تھا روزوں کا ثواب، اس سے آگے روز عاشوراء کا فاقہ لے گیا. کہ مجھ کو جس معراج تک لایا تھا روزوں کا ثواب، اس سے آگے روز عاشوراء کا فاقہ لے گیا. کہ عصر عاشوراء کا سورج روشنی کے واسطے، عصر عاشوراء کا سورج روشنی کے واسطے مانگ کر شام غریبہ سے اجالا لے گیا. کہ عصر عاشوراء کا سورج روشنی کے واسطے مانگ کر شام غریبہ سے اجالا لے گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس دو چار شعر کی. کہ نیزے پہ کوئی زندہ ہے ہونا بھی چاہیے، نیزے پہ کوئی زندہ ہے ہونا بھی چاہیے، یعنی بقا کو نور کا لہجہ بھی چاہیے. کہ نیزے پہ کوئی زندہ ہے ہونا بھی چاہیے، یعنی بقا کو نور کا لہجہ بھی چاہیے. تو ہر ایک کے احترام کو اٹھتے نہیں حسین، ہر ایک کے احترام کو اٹھتے نہیں حسین، شرمندگی کو حر کا سلیقہ بھی چاہیے. کہ ہر ایک کے احترام کو اٹھتے نہیں حسین، شرمندگی کو حر کا سلیقہ بھی چاہیے. کہ ہر ایک کے احترام کو اٹھتے نہیں حسین، شرمندگی کو حر کا سلیقہ بھی چاہیے. کہ خیبر کا مارکا نہیں یہ ہے مباہلہ، خیبر کا مارکا نہیں یہ ہے مباہلہ، اب مصطفیٰ کو فاطمہ زہرا بھی چاہیے. کہ خیبر کا مارکا نہیں یہ ہے مباہلہ، اب مصطفیٰ کو فاطمہ زہرا بھی چاہیے. کہ شبیر کیوں نہ کرتے بھلا انتظار حر، شبیر کیوں نہ کرتے بھلا انتظار حر، قرآن کو ایک سورہ توبہ بھی چاہیے. کہ قرآن کو ایک سورہ توبہ بھی چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ماشاءاللہ تھے جناب خمینی حیدر صاحب جو بیت نشار پیش کر رہے تھے آپ محظوظ ہو رہے تھے. ایک مطلب اور دو شعر پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کہ لوٹ رہے ہیں حج سے پیمبر رحمت آگے آگے ہے، لوٹ رہے ہیں حج سے پیمبر رحمت آگے آگے ہے، کرنا ہے اعلان ولایت آیت آگے آگے ہے. لوٹ رہے ہیں حج سے پیمبر رحمت آگے آگے ہے، کرنا ہے اعلان ولایت آیت آگے آگے ہے. منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے
लानत है पीछे पीछे सूरत आगे आगे। मुनकिर हैदर की सूरत को देख के ऐसा लगता है लानत है पीछे पीछे सूरत आगे आगे है। और तारीख़ इस्लाम में हमको एक लड़ाई ऐसी मिली, तारीख़ इस्लाम में हमको एक लड़ाई ऐसी मिली, दुनिया भर के मर्द हैं पीछे औरत आगे आगे। तारीख़ इस्लाम में हमको एक लड़ाई, तारीख़ इस्लाम में हमको एक लड़ाई ऐसी मिली, तारीख़ इस्लाम में हमको एक लड़ाई ऐसी मिली, तारीख़ इस्लाम में हमको एक लड़ाई ऐसी मिली, दुनिया भर के मर्द हैं पीछे औरत आगे आगे है, दुनिया भर के मर्द हैं पीछे औरत आगे आगे है। आइए आज़ाद गुजारिश की जाती है जनाब अहमद साहब से गवाएं और बारगाह मोहम्मद में खिराज अक़ीदत पेश करवाएं। आप आज़ाद इनका इस्तक़बाल नारे सलावत से करें। शार मिस्र बदौर खास समाज फरमाइएगा कि नजिस आँखों से ये मोती कहीं रोले नहीं जाते, नजिस आँखों से ये मोती कहीं रोले नहीं जाते, ये आंसू हैं किसी मीज़ान पर तोले नहीं जाते, ये आंसू हैं किसी मीज़ान पर तोले नहीं जाते। और बंधे हाथों से शहजादी ने जिनके हाथ बांधे थे, नमाजों से भी उनके हाथ अब खोले नहीं जाते। बंधे हाथों से शहजादी ने जिनके हाथ बांधे थे, नमाजों से भी उनके हाथ अब खोले नहीं जाते। और चार मिसरे बदौर खास समाज में सलवात के सहारे दीजिए कि अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, ज़हन से दामने अक्लो शऊर छूट गया, ज़हन से दामने अक्लो शऊर छूट गया। अब उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया। अब उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबोबला को खुल्द का मेयार मिल गया, करबोबला को खुल्द का मेयार मिल गया, जैसी ज़मीं थी वैसा खरीदार मिल गया, जैसी ज़मीं थी वैसा खरीदार मिल गया। और हैदर की एक दुआ से हुए दो दो फायदे, सरवर को भाई दी को अलमदार मिल गया, सरवर को भाई दी को अलमदार मिल गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। नारे सलवात। मसाहिब की चंद बंद मुलाजा करेंगे। रोके बोली सकीना सरे शाह से, रोके बोली सकीना सरे शाह से, कैद खाना मिला और कुछ भी नहीं, कैसे बतलाऊं ऐ बाबा बादाप के, कैसे बतलाऊं ऐ बाबा बादाप के, बस तमाचा मिला और कुछ भी नहीं। रोके बोली सकीना मुझको पूछते शुतर से यूं बांधा गया, उसके चलने से चिलता सीना मेरा, चाहती रह गई कि तसल्ली मिले, चाहती रह गई कि तसल्ली मिले, ताज़िया ना मिला और कुछ भी नहीं। रोके बोली सकीना सरे
شاہ سے ہائے کوہ ستم ایسا ڈھایا گیا گوشوارے بچے اور نہ میری ردا قید خانے میں اتنا اندھیرا رہا قید خانے میں اتنا اندھیرا رہا خوف اتنا ملا اور کچھ بھی نہیں رو کے بولی سکینہ سر شاہ سے قید خانہ ملا اور کچھ بھی نہیں قید خانے میں ہوں بابا 1 سال سے بابا میری کم سینی دیکھیے یا ہے آب و غذا کا تصور کہاں یا ہے آب و غذا کا تصور کہاں بس اندھیرا ملا اور کچھ بھی نہیں رو کے بولی سکینہ سر شاہ سے یہ بند بطور خاص میرے رخسار نیلے ہوئے اس لیے راستے بھر تماچے ہی لگتے رہے میرے بابا میری پشت پہ بارہا میرے بابا میری پشت پہ بارہا ہائے کوڑا لگا اور کچھ بھی نہیں رو کے بولی سکینہ سر شاہ سے قید خانہ ملا اور کچھ بھی نہیں کیسے بتلاؤں اے بابا باد آپ کے بس تماچا ملا اور نعرہ سلوات صلوات پڑھ محمد چار مصرے جناب فخری میرٹی کے پیش کرتا ہوں کہ صلوات پڑھ محمد والا کہ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کے سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کے ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کے ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور انہیں جو دیتے انہی کی دوا تو کیا ہوتا تڑپنے دیتے جو حد سے سوا تو کیا ہوتا انہیں جو دیتے انہی کی دوا تو کیا ہوتا تڑپنے دیتے جو حد سے سوا تو کیا ہوتا کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا کیا تھا بند جو پانی یزید والوں نے حسین بند جو کرتے ہوا تو کیا ہوتا آئیے آزاد گزارش کی جاتی جناب معصوم رضا عبدی صاحب سے گوائیں اور بارگاہ امامت میں خراج عقیدت پیش فرمائیں آپ ہزار دستقبال نعرہ صلوات سے کریں ایک
सलावत हदिया करे मोहम्मद वाले। एक सलावत हो दिया करे मोहम्मद वाले। फर्श अज़ा और यहाँ पे शहर अज़ा लखनऊ के अंदर घर घर के अंदर अज़ा खाने होते हैं और अज़ा खानों के अंदर ताज़िए रखे जाते हैं। तो ताज़िए रखना घर के अंदर और ताज़िए उठाना ये किसकी सुन्नत है, समात कीजिएगा। अगर चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, ताज़िया उठाना किसकी सुन्नत है, ये समात कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हर घर में रखे हुए होते हैं। अगर चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, अगर चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। अगर चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। नबी की पुश्त पे आके हुसैन बैठे थे, बड़ा सवाब है कांधों पे ताज़िया रखना। नबी की पुश्त पे आकर हुसैन बैठे थे, बड़ा सवाब है कांधों पे ताज़िया रखना। इंतज़ार की घड़ी ये ख़त्म हो गई, किबला भी तशरीफ़ ले आए। सलावत हदिया करे मोहम्मद वाले। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर, उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर। अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए, उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर। अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए, पैगंबरों की नमाज़ें यतीम लगने लगे, वलियों की नहीं, सहाबियों की नहीं, पैगंबरों की नमाज़ें यतीम लगने लगे। अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए, पैगंबरों की नमाज़ें यतीम लगने लगे। अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए, बदन में पाक लहू है बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर। अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए, पैगंबरों की नमाज़ें यतीम लगने लगे। अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए, अज़ाए शह में लुटाते हैं साल भर वो भी जो अपने घर में अकेले कमाने वाले। सलावत हदिया करे मोहम्मद वाले। एक सलावत हो दिया करे मोहम्मद। कुदरत को है पसंद वसीला हुसैन का, कुदरत को है पसंद वसीला हुसैन का, जन्नत में आए चाहने वाला हुसैन का। कुदरत को है पसंद वसीला हुसैन का, जन्नत में आए चाहने वाला हुसैन का। सबसे बड़ा इमाम है बाबा हुसैन का, सबसे बड़ा इमाम है बाबा हुसैन का। सबसे बड़ा रसूल है नाना हुसैन का, सबसे बड़ा रसूल है नाना हुसैन का। रसूल की एक हदीस है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इसी हदीस के ज़ेल में समात कीजिएगा। कुदरत को है पसंद वसीला हुसैन का, जन्नत में आए चाहने वाला हुसैन का। सबसे बड़ा इमाम है बाबा हुसैन का, सबसे बड़ा रसूल है नाना हुसैन का। नाना से है नवासा, तो फिर कहने दीजिए करबो बला नबी की मदीना हुसैन का, करबो बला नबी की मदीना हुसैन। सलावत। एक मतला चंद शेर। या अली के एक नारे सलवात। बस बहुत 3 साढ़े 3 मिनट में मैं पूरा मुंतकिल कर दूंगा आपका कलाम।
کہ فرش مجلس پر بڑی عزت سے آنا چاہیے، فرش مجلس پر بڑی عزت سے آنا چاہیے، اور بس سیدہ بیٹھی ہوں کس جا سر جھکانا چاہیے۔ فرش مجلس پر بڑی عزت سے آنا چاہیے، اور سیدہ بیٹھی ہوں کس جا سر جھکانا چاہیے، اور ہو جسے منظور اس دنیا میں دیدار جنا، ہو جسے منظور اس دنیا میں دیدار جنا، اما گھر میں اس کو تعزیہ خانہ سجانا چاہیے، گھر میں اس کو تعزیہ خانہ سجانا چاہیے۔ میں جلدی پڑھ رہا ہوں، دوہرا بھی نہیں رہا ہوں تاکہ ابھی مولانا کو دیر نہ ہو۔ 14 معصوموں کی تعلیمات کا ہے بد نچوڑ، 14 معصوموں کی تعلیمات کا ہے بد نچوڑ، اما آدمی کو آدمی کے کام آنا چاہیے۔ 14 معصوموں کی تعلیمات کا ہے بد نچوڑ، آدمی کو آدمی کے کام آنا چاہیے۔ اور ایک کا سایہ نہیں ہے، ایک ہے سایہ فگن، یتیموں کا سایہ، بیواؤں کا سایہ، ایک کا سایہ نہیں ہے، ایک ہے سایہ فگن، اما کچھ نبی میں اور وسیع میں فرق ہونا چاہیے، کچھ نبی میں اور وسیع میں فرق ہونا چاہیے۔ اور کوئی بھی پا جائے گا جنت کا سیدھا راستہ، کوئی بھی پا جائے گا جنت کا سیدھا راستہ، دامن شبیر اس کے ہاتھ آنا چاہیے۔ اور مار کر دریا کے منہ پر یہ کہا عباس نے، مار کر دریا کے منہ پر یہ کہا عباس نے، چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوب جانا چاہیے۔ مار کر دریا کے منہ پر یہ کہا عباس نے، چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوب جانا چاہیے۔ اور زندگی کی خیریت کے واسطے بولے نہیں، زندگی کی خیریت کے واسطے بولے نہیں، سامنا عباس سے ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ اور ماری ٹھوکر تخت پر بولا یہ فرزند یزید، ماری ٹھوکر تخت پر بولا یہ فرزند یزید، اما آل احمد کا یہ حق ہے ان کو ملنا چاہیے۔ ماری ٹھوکر، شکریہ، ماری ٹھوکر تخت پر بولا یہ فرزند یزید، اما آل احمد کا یہ حق ہے ان کو ملنا چاہیے۔ اور ایک اصلاحی شعر ہو گیا ہے کہ خواب غفلت میں پڑا ہے گر نہیں پڑھتا نماز، خواب غفلت میں پڑا ہے گر نہیں پڑھتا نواب، اما دے کے اکبر سی اذاں اس کو جگانا چاہیے، دے کے اکبر سی اذاں اس کو جگانا چاہیے۔ اور وہ رسول آخری ہو یا ہو وہ پہلا امام، وہ رسول آخری ہو یا ہو وہ پہلا امام، جو انہیں پالے ابو طالب سا ہونا چاہیے۔ اور کٹ گئے بازو علم عباس نے رکھا بلند، کٹ گئے بازو علم عباس نے رکھا بلند، اما گل نہیں پرچم پہ ہاتھوں کو چڑھانا چاہیے۔ اور ہے علی اصغر کا رن سے ساری دنیا کو خطاب، ہے علی اصغر کا رن سے ساری دنیا کو خطاب، راہ حق میں تیر کھا کر مسکرانا چاہیے۔ اور اٹھ رہے ہیں نت نئے فتنے جو اپنی قوم میں، اٹھ رہے ہیں نت نئے فتنے، روز ایک نیا کہانی آتی ہے، اٹھ رہے ہیں نت نئے فتنے جو اپنی قوم میں، سب کو مل کر علم سے ان کو مٹانا چاہیے، سب کو مل کر علم سے ان کو مٹانا چاہیے۔ اور یہ جناب سیدہ کہانی سے میں نے نکالا ہے، شاید آپ کو پسند آئے، کہ بین تھا کبریٰ کا دلہن زندہ کی تھی آپ نے، بین تھا کبریٰ کا دلہن زندہ کی تھی آپ نے، ارے دادی آ کر آج ایک دولہا جلانا چاہیے، دادی آ کر آج ایک دولہا جلانا چاہیے۔ اور مقطع حاضر کر رہا ہوں، شاید کسی قابل ہو، کہ داغ ماتم داغ سجدہ نیکیاں خاک شفا، داغ ماتم داغ سجدہ نیکیاں خاک شفا، قبر میں محسن یہ تیرے ساتھ جانا چاہیے۔ شکریہ۔ داغ ماتم، بس ان چار کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ داغ ماتم داغ سجدہ نیکیاں خاک شفا، قبر میں محسن یہ تیرے ساتھ جانا چاہیے۔
सलवात पढ़ें हजरत। चंद अशार मुलाज़ा फरमाएँ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से। इस्लाम पे एहसान हुसैन बिन अली है, मौला ने जलाई है तो ये शम्मा जली है। इस्लाम पे एहसान हुसैन बिन अली है, जो जुल्म के मरहब का जिगर काट के रख दे, वो सब्र की तलवार हुसैन बिन अली है। इस्लाम पे एहसान हुसैन बिन अली है। कहने को सभी कहते हैं अपने को मुसलमान, जन्नत में वही जाएगा जो पंजे तनी है। इस्लाम पर एहसान हुसैन बिन अली है। ज़ैनब हैं अगर फातिमा ज़हरा का नमूना, अब्बास की हर बात में अंदाज़ अली है। इस्लाम पर एहसान हुसैन बिन अली है। माँ बोली के ले जाए शशमाए मुजाहिद, कुर्बानी इस्लाम में गर कोई कमी है। इस्लाम पर एहसान अकबर ने आज़ादी थी रोज़े सुबह आशूर, अब तक वही आवाज़े अज़ां गूंज रही है। इस्लाम पर एहसान उठता है धुआं सीनाए दरिया से मुसलसल, प्यासे हुसैन आग ज़माने में लगी है। इस्लाम पर एहसान हुसैन बिन अली हैं। होते हैं निहाल अपने कलाम इसलिए मकबूल, इनको हमेशा पीर से तासीर मिली है। इस्लाम पर एहसान हुसैन बिन अली है। मौला ने जलाई है तो ये शम्मा जली है। इस्लाम पर एहसान मौत की
थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए भी बूढ़ी नजर आती है माँ। भूखा रहने ही न देती है यतीमों को कभी, जाने किस किस से कहाँ से मांग कर लाती है माँ। रूह के रिश्ते किए गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। जाने कितनी बर्फ़ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो छाती पर गीले में सो जाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। नौजवान बेटा अगर दम तोड़ दे आगोश में, जिंदगी भर सर को दीवारों से टकराती है माँ। अपने गम को भूल कर रोते हैं जो शाबीर को, उनके आशिकों के लिए जन्नत से आ जाती है माँ। उनके आशिकों के लिए जन्नत से आ जाती है माँ। رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرغبية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ اس فرمائش ابو عبداللہ الحسین کے سلسلے میں آپ حضرات سے گفتگو کروں. آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص قرأت فرما کر مرحومہ سکینہ اختر رضوی بنت اختر حسین کی روح کو وصال فرمائیں. صلوات بر محمد وآل. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب سے روانگی کے لیے تیار ہو رہے تھے تو آپ نے بہت اہتمام کے ساتھ ایک وصیت نامے کو تحریر کر کے اپنے بھائی محمد المعروف بمحمد حنفیہ کے حوالے کیا، جو بہت تفصیلی وصیت نامہ ہے. اور وہ وصیت نامہ اگر ہم غور سے پڑھیں تو اس کے اندر جو وصیت ہے وہ پوری وصیت آپ کے قیام کے سلسلے سے ہے. اس وصیت نامے میں آپ کو زمین اور جائیداد اور دیگر چیزیں نہیں ملیں گی، بلکہ آپ کا جو قیام ہے اس کے سلسلے سے گفتگو ملے گی. اور خود اس وصیت نامے کا تحریر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین یہ وصیت نامہ صرف محمد حنفیہ کو نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اگر یہ وصیت نامہ صرف ایک بھائی کا بھائی کو تھا تو اس کو اس دور میں تحریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ظاہر ہے کہ حالات سن 60 ہجری اور رجب کے ایسے نہیں تھے کہ بہت زیادہ وقت اس میں امام صرف کرتے، اور جن حالات میں امام خروج کر رہے تھے وہاں وقت کو بہت بچانا تھا. اور آج کا ماحول نہیں تھا کہ آپ کاغذ اٹھائیں اور قلم اٹھائیں اور لکھ دیں. باقاعدہ اہتمام کرنا پڑتا تھا. کاغذ جو بھی شکل اس زمانے میں کاغذ کی تھی اس کو تیار کرنا پڑتا تھا، پھر لکھنے کے لیے اسے آمادہ کیا جاتا تھا، تب تحریر ہو پاتی تھی کوئی چیز. اس حالات میں ایک وصیت نامے کو تیار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین وہ وصیت صرف اپنے
بھائی سے نہیں کر رہے تھے، ورنہ محمد حنفیہ امیر المومنین کے فرزند ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں، ایک بھائی خلوت میں بھی بھائی سے وصیت کر سکتا تھا، اور محمد حنفیہ پہ اتنا اعتبار تو امام یقیناً کر سکتے تھے۔ تحریر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ امام یہ وصیت نامہ تاریخ میں ثبت کرنا چاہتے تھے، تاکہ اس کو ایک بار صحیح کر لیں، تاکہ ہم بھی سکون سے پڑھ سکیں، آپ بھی سن سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے اور اس کا ایگو کم کر دیجیے، آرکیسٹرا تو ہو نہیں رہا ہے۔ کالر سے مطلب نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ امام حسین کا اس وصیت نامے کو تحریر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ امام چاہتے یہ تھے کہ یہ تاریخ میں محفوظ ہو جائے، کیونکہ امام یہ جانتے تھے کہ میرا یہ عمل سن 60 ہجری یا 61 ہجری یا 65 ہجری یا 70 ہجری تک کا عمل نہیں ہے، میرا یہ عمل صبح قیامت تک یاد رکھا جانے والا عمل ہے، اور اس عمل کے سلسلے میں مسلسل لوگ فکر بھی کریں گے، گفتگو بھی کریں گے، تحریریں بھی لکھیں گے، اور حکومتیں اپنی خواہشات کے لیے اور اپنے فوائد کے لیے میرے عمل کو کوئی بھی رخ دے سکتی ہیں، اور زبان کی بات کبھی بھی تبدیل کی جا سکتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کو محفوظ کر دیا جائے قلم کے ذریعے سے، لکھاوٹ کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، تاکہ صدیوں بعد بھی اگر کوئی اس انقلاب کے سلسلے میں، اس تحریک کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہے، غور کرنا چاہے، تو اسے یہ معلوم ہو کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا تھا۔ کل کوئی آ کر اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، اپنی سوچ کو حسین ابن علی کی فکر یا سوچ یا خواہش نہ کہے، بلکہ میں خود بیان کر دوں کہ میں یہ عمل کیوں کرنے جا رہا ہوں۔ تاریخ کربلا اور واقعہ کربلا بشریت کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے سلسلے میں سب سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں ظلم نہیں ہوا ہے، لوگ نہیں قتل ہوئے ہیں، حکومتیں نہیں بدلی، سب کچھ ہوا ہے تاریخ میں۔ اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا ہے، پورے پورے ملک جلا دیے گئے ہیں، پورے پورے گاؤں، پورے پورے شہر ختم کر دیے گئے ہیں، لیکن جو تاثیر اس واقعے کی بشریت کی تاریخ پر ہے وہ آپ کو کسی دوسرے واقعے میں نظر نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس واقعے کے سلسلے میں لوگوں نے قلم اٹھائے، بہت کچھ لکھا ہے۔ جتنے اشعار کربلا کے سلسلے میں لکھے گئے ہیں شاید ہی کسی واقعے کے سلسلے میں لکھے گئے، جتنی تحریریں کربلا کے سلسلے میں آپ کو ملیں گی شاید ہی کسی اور کے سلسلے میں آپ کو ملیں۔ جتنی دنیا کی زندہ زبانیں ہیں ان سب زبانوں میں آپ کو کربلا کے سلسلے میں گفتگو مل جائے گی، تحریر مل جائے گی، اشعار مل جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں صرف ایک مثال کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ والد کے ایک دوست ہیں، اب لندن میں رہنے لگے، اکثر عراقی ہیں، شیخ کلباسی، انہوں نے 30 برس پہلے ہندوستان بھی تشریف لا چکے ہیں، 30 برس پہلے انہوں نے ایک کتاب جمع کرنا شروع کی جس میں انہوں نے ان شعراء کے نام لکھے جنہوں نے کربلا کے سلسلے میں کلام کہا ہے۔ 30 برس پہلے انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا، تقریباً اب 36 جلدیں ہو چکی ہیں۔ 36 جلد صرف ان شعراء کے نام ہیں،
جنہوں نے کربلا کے سلسلے میں کلام کیا ہے، اور یہ صرف عربی زبان کے ہیں. ابھی انہوں نے فارسی کو نہیں چھوا ہے، اردو کو نہیں چھوا ہے، ہندی کو نہیں چھوا ہے، اودھی کو نہیں چھوا ہے، انگریزی کو نہیں چھوا ہے. اتنی جلد 36 جلد دائرۃ المعارف الحسینیہ کے نام سے کتاب ہے. 36 جلد کتاب صرف شعراء کے نام ہیں جنہوں نے کربلا کے سلسلے میں شعر کہے. تو اس واقعے کے سلسلے میں جتنی تحریر آپ کو ملے گی کہیں نہیں ملے گی، کسی واقعے کے لیے نہیں ملے گی. جتنی تھیسز آپ کو ملیں گی اس واقعے کے سلسلے سے کہیں نہیں ملیں گی. لیکن ان سب کی افادیت اپنی جگہ پر، ان سب کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن اس واقعے کا جو اصل معیار ہے وہ وہی قول ہے جو حسین ابن علی کا قول ہوگا. کیونکہ کسی بھی واقعے کے بعد جو بات بیان کی جاتی ہے، واقعے گزر جانے کے بعد جو لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، وہ واقعہ پڑھ کر یا سن کر بیان کرتے ہیں. انہوں نے تاریخ میں ایک واقعہ پڑھا یا لوگوں کی زبان سے ایک واقعے کو سنا، اس کے بعد اپنے تاثر پیش کرتے ہیں. تو اس تاثر کی اپنی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ تاثر بہرحال ان لوگوں کی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اس واقعے میں شریک رہے ہوں. ہندوستان کی آزادی کو 75 سال سے زیادہ گزر گئے، کتنی چیزیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہوں گی، کتنی تھیسز اب تک ہو چکی ہوں گی، کتنی پی ایچ ڈیز اسی پہ کر لی گئی ہوں گی، لیکن ان سب کی افادیت اپنی جگہ پر. لیکن جو نظریہ یا جو بیان آزادی کی تحریک کے سلسلے سے آپ کو مثلا گاندھی کا ملے گا یا نہرو کا ملے گا یا مولانا ابوالکلام آزاد کا ملے گا یا اس دور کے افراد کا ملے گا، اس کی اہمیت اس تحریر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، کیونکہ وہ اس تحریک کے روح رواں ہیں. کربلا کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن جو اصل ہے وہ خود حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی یہ لکھ کر بتانا چاہتے ہیں کہ بہت امکان ہے کل حکومت میری اس تحریک کو کوئی رنگ دے دے، میرے اس عمل کو اپنے فائدے کے لیے کوئی رنگ دے دے، کوئی سیاسی رنگ دے دے، کوئی ثقافتی رنگ دے دے، کوئی مذہبی رنگ دے دے. یہ رنگ دینے میں وہ کامیاب نہ ہو، لہٰذا میں خود بیان کر دوں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کیوں کرنے جا رہا ہوں اور کیسے کرنے جا رہا ہوں. کیا کرنے جا رہا ہوں، کوئی بھی عمل آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں، کیوں کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کرنے جا رہے ہیں. ہدف کیا ہے، روش کیا ہے، اور وہ عمل جو کرنے جا رہے ہیں وہ خود کیا ہے. امام نے تحریر کر دیا کہ میں شر کے لیے نہیں جا رہا ہوں، حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، فتنے اور فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف ایک عمل کرنے جا رہا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. امام حسین کوئی بھی جملہ استعمال کر سکتے تھے، لغت عرب کا کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے تھے، لیکن امام حسین نے اس وصیت نامے میں لفظ اصلاح کا استعمال کیا. لفظ اصلاح خود بہت سے مسائل کو حل کر دے گا. صرف لفظ اصلاح. اصلاح کب کی جاتی ہے؟ اصلاح کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ چیز پہلے سے ہے، اس کے اندر کوئی کمی یا خرابی آئی ہے جسے مصلح ٹھیک کرنا چاہتا ہے. شعراء بیٹھیں، شعر کہہ کر اس کی اصلاح لی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے شعر وجود میں آ چکا ہے، اب استاد سے اس کی اصلاح لی جا رہی ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی کمی ہے شعری لحاظ سے، مفہومی لحاظ سے، وہ ٹھیک ہو جائے. استاد نیا شعر نہیں کہہ رہا ہے، اسی شعر کی اصلاح کر رہا ہے. کوئی مشین خراب ہو گئی چلتے چلتے، آپ اسے ٹھیک کرانے گئے تو اس کی اصلاح کرانے گئے، اس کا مطلب پہلے سے موجود ہے، پہلے ٹھیک تھی، صحیح عمل کر رہی تھی، اب کوئی خرابی آ گئی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو اصلاح تبھی امکان میں آئے گی جب پہلے سے وجود میں ہو. امام حسین کا وصیت نامے میں لفظ اصلاح کا استعمال بتا رہا ہے کہ امام
کل بکے ہوئے مؤرخ کے قلم کو توڑ دینا چاہتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے حسین نیا دین لے کر آ رہے تھے، نئی شریعت لے کر آ رہے تھے، نیا مذہب لے کر آ رہے تھے، نہیں، حسین اسی دین پر ہیں جو ان کے جد کا دین ہے، اسی مذہب پہ ہیں جو ان کے جد کا مذہب ہے۔ اس میں کوئی کمی آ گئی ہے جس کو اصلاح کی ضرورت ہے، میں اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی اس میں کوئی کمی ہے، کوئی خرابی آ گئی ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت امام نے یہ جملے فرمائے، مدینے میں کم سے کم 10,000 اصحاب پیغمبر موجود، 10,000 سے زیادہ تعداد ہے، کیونکہ اگلے سال واقع ہرنا میں 10,000 تو قتل ہوئے، 10,000 اصحاب پیغمبر قتل ہوئے، تو انہی 10,000 کو بھی اگر آپ مان لیں تو 10,000 اصحاب پیغمبر مدینے میں موجود تھے۔ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ فرزند رسول کس چیز کی اصلاح چاہتے ہیں، سب تو ٹھیک ہے، آپ کیا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ اصلاح کرنے کا مطلب ہے کوئی خرابی ہے؟ سارے اصحاب پیغمبر کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے، لیکن وہ خود جرأت اصلاح نہیں کر رہے تھے، ورنہ وہ کھڑے ہوئے کہنا چاہتے اس کو ٹھیک کرنا، سب تو ٹھیک ہے، آپ کس چیز کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، سب تو صحیح ہے۔ ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ وہ بھی یہ جانتے تھے کہ کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے، لیکن وہ ٹھیک کرنے کی یا صلاحیت نہیں رکھتے تھے یا اہلیت نہیں رکھتے تھے، یا صلاحیت نہیں تھی کہ ٹھیک کر سکیں یا اہل نہیں تھے کہ ٹھیک کر سکیں۔ شاید ایک وجہ یہ ہو کہ وہ اپنے معیار کو جانتے تھے، اپنی شریعت میں پوزیشن کو سمجھتے تھے، شاید ان کے ماننے والے آج نہیں سمجھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے تھے۔ بہت آسان سی مثال ہے، اپنے جوانوں کے لیے میں آسان کر دوں مسئلے کو۔ آج ہم جب کوئی ایکوپمنٹ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ دو چیزیں آتی ہیں، ایک یوزرز مینول آتا ہے، وہ کتاب جو آپ کو گائیڈ کرے گی کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو کبھی نہیں پڑھتے، کیونکہ جس طرح ہر چیز کا علم ہمارے پاس ہے اس طرح اس کا علم بھی ہمارے پاس ہے، ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ ایک گارنٹی یا وارنٹی کارڈ آتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس مجمع کو گارنٹی اور وارنٹی کی بحث میں تو میں نہیں پھنساؤں گا کہ گارنٹی کیا چیز ہے اور وارنٹی کیا چیز ہے، لیکن گارنٹی یا وارنٹی کارڈ کے اوپر ایک بہت چھوٹا سا، گارنٹی کارڈ تو بہت بڑا لکھا ہوتا ہے، گارنٹی یا وارنٹی اس کے اوپر بہت بولڈ لکھا ہوتا ہے، لیکن ایک بہت چھوٹے سے ایسٹرک سائن کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کنڈیشن سپلائی، اور وہ چونکہ بہت چھوٹا لکھا ہوتا ہے لہٰذا ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ کنڈیشن سپلائی میں ایک کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ یہ ایکوپمنٹ صحیح ہے، آپ کو جب دیا جا رہا ہے یہ صحیح ہے، اگر اس میں خرابی آئے تو یا آپ مینوفیکچرر کے پاس جائیں گے یا آپ آتھورائزڈ ریپرزینٹیٹیو کے پاس جائیں گے۔ اگر ان دو کے علاوہ آپ کہیں گئے اور کسی نے اسکرو ڈرائیور اس میں لگایا تو گارنٹی وائڈ ہے۔ کتنی بڑی کمپنی ہو، کتنی چھوٹی کمپنی ہو، ایک چھوٹے سی چیز کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی اور کو دکھا دیا اور اس نے اس کی سیل کو توڑ دیا اور اس میں پیچکش لگا دیا تو اب یہ گارنٹی وائڈ ہے، اس کو کوئی یوز نہیں کرے گا۔ اصحاب اس سسٹم کو سمجھتے تھے، جو چیز صحیح ہے کسی اور نے اس کو صحیح ہونے کی سند نہیں دی، خود اللہ نے اس کو صحیح ہونے کی سند دی ہے۔ کب دی ہے؟ کسی کو یاد ہو نہ ہو، ہمیں یاد ہے 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو اس دین کے صحیح اور کامل ہونے کی سند قرآن کے ذریعے آئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو یہ دین کامل بھی ہے، صحیح بھی ہے، ورکنگ کنڈیشن میں ہے، جو اس پہ چلے گا وہ کامیاب ہے۔ سند کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔
گارنٹی کس کی ہے؟ رسول کی ہے اور قرآن کی ہے۔ اب اگر اس دین میں کوئی خرابی آئے تو اسے کون صحیح کر سکتا ہے؟ یا وہ جس نے دین بھیجا، یا وہ جس کے ذریعے بھیجا؟ تو یا مسلمان اللہ سے توقع کرے کہ وہ اصلاح کرے، یا رسول اللہ کے پاس جائیں کہ وہ آ کر اس کی اصلاح کریں، کیونکہ انہی دو کے علاوہ کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ اس کو صحیح کرے۔ یا وہ جس نے بھیجا، یا وہ جس کے ذریعے سے آیا۔ اب ہمیں رسول کی اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ جب رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ صرف فضیلت بیان نہیں ہو رہی ہے، یہ آتھورائزیشن دیا جا رہا ہے کہ جب جب تمہیں میری ضرورت پڑے اور تمہارے درمیان میں نہ ہوں تو میرا فرزند حسین ابن علی بالکل وہی فضیلت رکھتا ہے جو میری منزل ہے۔ جب جب میری ضرورت ہو حسین کے دروازے پہ آنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ جہاں میری ضرورت محسوس ہو وہاں کوئی اور اس مقام پر نہیں آ سکتا، آتھورائزیشن میرے پاس ہے اور میں اپنے نواسے کو اپنی جگہ پر منسوب کر کے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کسی میں اہلیت ہی نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے پیغمبر نے ایک عمل، بلکہ پیغمبر نے وہ عمل کسی اور کے ذریعے کرانا چاہا تھا، یا شاید اسی لیے کیا تھا کہ سند بن جائے کہ جہاں جہاں میری ضرورت ہوگی یا میں جاؤں گا یا میرے جیسا جائے گا۔ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جب ایک نامی گرامی کو بھیجا تو جبرائیل کا نازل ہونا بتا رہا ہے کہ اس شریعت کو پہنچانے کی ذمہ داری یا آپ کی ہے یا آپ جیسے کی ہے۔ اس دور میں علی کو بھیج کر پہلے غاصب کو واپس کر دینا اس بات کی علامت ہے کہ صحابیت کا کام سن کر عمل کرنا ہے، اصلاح کرنا نہیں ہے، تبلیغ کرنا نہیں ہے۔ ایک صلوات کریں محمد وعلی محمد۔ تو اب جب اصحاب سمجھ چکے ہیں کہ ہم اصلاح کی ضرورت تو ہے، ہم نہیں کر سکتے، جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ کرے گا، تو اب خود ایک ادنا طالب علم حسین ابن علی سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ اصلاح کیا ہے کی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اسلام کے مجسمے کو اگر ہم دیکھیں، اسلام کے اسٹرکچر کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام کا ظاہر کیا ہے؟ بھئی باطن تو کسی کو پتہ نہیں، کسی کو واقعاً وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے میں کیا معلوم، ظاہر سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اسلام کا جو ظاہری سٹرکچر ہے وہ کس چیز پہ بیس ہے؟ نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، یہ جو فروع دین کی خاص چیزیں ہیں جن کا عمل سے تعلق ہے، ان پہ یہ اسلام کی دار و مدار جو ہے وہ اس پہ، سٹرکچر آف اسلام اسی پہ۔ تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے فرزند رسول سے کہ ان میں سے کس چیز پہ عمل نہیں ہو رہا ہے؟ سن 61 ہجری، سن 60 ہجری میں کیا نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی؟ مسجد بھری ہوئی تھی۔ کیا لوگ روزہ نہیں رکھ رہے تھے؟ روزہ بھی رکھ رہے تھے۔ کیا حج نہیں کر رہے تھے؟ حج بھی کر رہے تھے۔ زکوٰۃ بھی دے رہے تھے، خمس بھی دے رہے تھے، جہاد بھی کر رہے تھے، اپنی ڈیفینیشن میں جہاد تو کر ہی رہے تھے۔ تو کیا چیز ایسی ہے جو نہیں ہو رہی ہے جس کو آپ صحیح کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو شاید حسین ابن علی جواب دیں کہ تم ظاہر دیکھ رہے ہو، میں باطن دیکھ رہا ہوں۔ وہ سماج جہاں مسجدیں بھری ہیں، دکھنے میں سب نمازی ہیں، لیکن وہ نمازی یزید جیسے کو اپنا حاکم تسلیم کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا نماز اپنا عمل انجام نہیں دے رہی ہے۔ نماز کا عمل کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز کھلی ہوئی برائیوں سے اور گمراہیوں سے روکتا ہے۔ وہ نماز جو مسلمان پڑھ رہے تھے
اس نماز کو پڑھنے کے بعد بھی اگر مسلمان یزید جیسے کو اپنا حاکم تسلیم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا نماز اپنا عمل انجام نہیں دے رہی ہے یا قرآن نے جو صفت نماز کی بیان کی ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نماز میں صفت نہ ہو. نماز میں صفت تو ہوگی لیکن یہ وہ نماز نہیں ہے جو برائی سے روکتی ہے، کیونکہ وہ نماز جو برائی سے روکتی ہے اس کو پڑھنے والے نے صاف کہہ دیا تھا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. وہ نماز جو برائی سے روکتی ہے وہ حسین ابن علی کی نماز ہے، حسین کے ماننے والوں کی نماز ہے جو برائی سے روکتی ہے. ورنہ وہ کیسے نمازی تھے جو ایک شراب خور کو اپنا حاکم مان رہے ہیں؟ وہ کیسے نمازی ہیں؟ اس کا مطلب ہے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ظاہر کو ادا کر رہے ہیں، روح نماز سے آشنا نہیں ہے. روزہ رکھ رہے ہیں، ضیافت الہی کے خواہش مند نہیں ہیں. حج کر رہے ہیں، لقاء الہی سے مطلب نہیں ہے. زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن حلال اور حرام کا انہیں مفہوم معلوم نہیں ہے. خمس ادا کر رہے ہیں لیکن غنیمت کسے کہتے ہیں اور حق کسے کہتے ہیں اس سے واقف نہیں. ظاہری طور پر تلوار کھینچ رہے ہیں لیکن بھول گئے کہ جہاد بالسیف چھوٹا ہے، جہاد بالنفس بڑا جہاد ہے. ظاہر عمل کمال نہیں ہے، باطن عمل جب تک کمال پہ نہ ہو. یہ صرف ظاہر ہے اور ظاہر سے انسان کمال پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک باطن کے اندر وہ روح موجود نہ ہو جو کمال تک پہنچائے گی. حسین ابن علی اس روح کو زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا اگر واقعاً نمازی ہے تو وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر واقعاً روزے دار ہے تو وہ حکومت کے زوم میں نہیں آ سکتا. اگر واقعاً حج کا خواہش مند ہے تو اسے مال و ثروت خرید نہیں سکتے. اگر واقعاً زکوٰۃ دینے والا ہے تو حرام اسے اپنی طرف بلا نہیں سکتا. حسین ابن علی ایک بہت بڑا عمل انجام دینا چاہتے ہیں اور اس عمل کے لیے روش کیا ہوگی؟ کیونکہ آج معاشرے میں بہت سے لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں. خدا آپ کو حج پہ جانا، عمرے پہ جانا نصیب کرے. وہاں تو ایک پوری لجنہ ہے، انجمن ہے، اس کا نام ہی انجمن امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ زیارت نہ پڑھو، رسول کو سلام نہ کرو، قبر پہ فاتحہ نہ پڑھو، کسی پہ لعن نہ کرو، کسی پہ صلوات نہ بھیجو. یہی ان کا کام ہے، یہی کرنا، اسی کو وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر و اصلاح سمجھتے. لیکن حسین ابن علی نے اصلاح کے عمل کو بھی واضح کر دیا کہ اصلاح کرنا ہے لیکن کیسے کرنا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں لیکن اس اصلاح کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں امر بالمعروف کروں گا اور نہی عن المنکر کروں گا. اچھائی کی دعوت دوں گا، برائی سے روکوں گا. لیکن حسین جو یہ عمل کر رہے ہیں وہ کس روش پہ کر رہے ہیں؟ وہ پیغمبر کی روش پہ کر رہے ہیں. دیکھیے اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، اس کے لیے جرأت چاہیے. غریب کو تو ہر ایک ٹوک دیتا ہے. غریب آیا دروازے پہ مانگنے، اتفاق سے اس کے داڑھی نہیں تھی، 10 وصیتیں اور نصیحتیں آپ نے اس کو کر ڈالی. لیکن اگر کوئی بڑا سیٹھ آ گیا تو وہی صاحب جو ابھی تک خاموش تھے اور اس غریب کو نصیحت کر رہے تھے وہ بالکل خاموش ہو جائیں گے. یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ نہی عن المنکر نہیں ہے. حسین ابن علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میرے طرح امر بالمعروف کرنا چاہتے ہو، میری طرح نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہو تو یہ پرواہ مت کرو کہ سامنے کون ہے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی ہو تو تمہارے اندر یہ جرأت ہونی چاہیے کہ تم غلط کو غلط کہہ سکو، صحیح کو صحیح کہہ سکو. اگر یہ جرأت نہیں ہے کہ تم غلط کو غلط کہہ سکو اور صحیح کو صحیح کہہ سکو
تو پھر وہ امر بالمعروف نہیں ہے. پوزیشن دیکھ کے ڈرنا نہیں ہے، مقام دیکھ کے نہیں ڈرنا ہے، مال دیکھ کے نہیں ڈرنا ہے، رسوخ دیکھ کے نہیں ڈرنا ہے. اگر غلط ہے تو یہ جرأت تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ غلط ہے. پورے مکے کے سامنے کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس رسول میں جرأت تھی کہ پورے عرب کو للکار کر کہہ سکتا تھا کہ تم صنم پرستی کر رہے ہو، تم غلط ہو. اور آج فرزند رسول کے اندر یہ جرأت ہے کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے حاکم اور اس کی اتنی بڑی فوج کو للکار کر وہ کہہ رہا تھا کہ تم غلط ہو، مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا تمہارے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے. اگر ہم واقعاً حسین کے ماننے والے تو ہمارے اندر یہ جرأت ہونی چاہیے. اور اگر یہ جرأت نہیں ہے تو اسی طرح کی ہمارے نمازیں جیسے 67 ہجری کے مدینے والوں کی تھیں، اور اسی طرح کی ہماری عزاداری ہے جیسے ان کی نمازیں تھیں. دیکھیے 2 کروڑ ہوں، 3 کروڑ ہوں، 5 کروڑ ہوں، اس کی اہمیت نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وہ تو بڑھتا ہی رہے گا، وہ کم نہیں ہونے والا ہے. یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کا وعدہ اللہ نے لیا ہے اور وہ ہر سال اس کو دکھاتا رہے گا. ہم نے ہر طرح کا دور دیکھا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے عراق کا وہ حال دیکھا ہے کہ حرم میں 20 آدمی نہیں تھے، اور ہم نے آج وہ دور بھی دیکھا ہے کہ 2 کروڑ سے زیادہ مجمع ہے. یہ سارا مجمع لبیک یا حسین کہہ رہا ہے، لیکن اگر یہ مجمع اپنے اپنے ملک لوٹنے کے بعد عمل میں لبیک یا حسین نہیں کہہ رہا ہے تو اس لبیک کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے بات تلخ ہے، لیکن اپنے مجمع سے نہیں کہوں تو کس سے کہوں گا میں؟ ہم لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، اپنے بھائی سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اپنے والدین سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اپنی اولاد سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اپنے سماج سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. کربلا انہی چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. کربلا واقعی اسی لیے ہوئی کہ سماج میں یہ کمیاں تھیں. اگر ہم لبیک کہہ رہے ہیں اور عمل میں ہم وہی کر رہے ہیں جو حسین کے مخالف کر رہے تھے تو اس لبیک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مسجد میں صبح سے شام الجل الجل کہیے، لیکن سوچنے کا مقام وہی ہے جو سبت جعفر صاحب مرحوم نے کہہ دیا کہ آ گئے تو کیا ہوگا. واقعاً آ گئے تو کیا ہوگا، ہم کتنے تیار ہیں؟ قسم سے ہم اتنے بھی تیار نہیں جتنے اپنے گھر میں مجلس کے لیے تیاری کرتے ہیں. گھر میں جب ہم مجلس کی تیاری کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ 4 لوگوں کو دعوت دیں گے، دعوت دینے کے بعد بیٹھ جائیں گے، فرش کا انتظام کریں گے، کرسی کا انتظام کریں گے، لاؤڈ سپیکر کا انتظام کریں گے، تبرک کا انتظام کریں گے. اس کے بعد وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کر کے ان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو مہیا رکھیں گے. اتنا انتظام جتنا ہم گھر کے ایک چھوٹے سے 2 گھنٹے کے فنکشن کے لیے کرتے ہیں، کیا اتنا انتظام ان کے لیے ہم نے کر لیا ہے؟ واقعاً آ گئے تو کیا ہوگا؟ کیا اتنا ہمارے اندر آمادگی ہے کہ اگر حضرت نے آ کے مجھ سے کہہ دیا کہ کل سے آپ یہاں نماز نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے ہیں بہت، اپنے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھانے بیٹھ جائیں گے انہیں، تو مولا آپ ابھی ابھی آئیں، آپ کو خبر نہیں ہے، ہم تو 20 سال سے نماز پڑھا رہے ہیں. ایسے ایسے یہاں بیٹھے ہیں افراد، اس مجمع کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، دنیا کو کہہ رہا ہوں، جو حضرت کو سمجھانے آ جائیں گے کہ آپ سمجھ نہیں رہے حالات کو، یہ دوسرے حالات ہیں، یہ لکھنؤ ہے، یہ کوفہ مکہ مدینہ نہیں ہے، لکھنؤ ہے. یہ آپ سمجھ نہیں رہے. یہاں ایسے بیٹھے کہ حضرت کو سمجھا سکتے ہیں.
لیکن مذاق سے درکنار واقعاً ہم آمادہ ہیں. دیکھیں عادل کی تعریف کرنا کمال نہیں ہے، عدالت کو پسند کرنا کمال ہے. لوگ علی کے دشمن کیوں ہوئے تھے؟ علی کی فضیلتوں سے انکار نہیں تھا، علی کی فضیلتوں میں پریشانی یہ تھی کہ علی سب کو بافضل دیکھنا چاہتے تھے. علی کی عدالت کی پریشانی یہ تھی کہ علی صرف اپنے ساتھ عدالت نہیں کرتے تھے، سب کے ساتھ عدالت چاہتے تھے. وہ سماج عادل کو پسند نہیں کر سکتا جو خود عدالت پسند نہ ہو. اور جو آنے والا ہے وہ فرزند علی ہے، وہ فرزند حسین ہے، وہ الگ روش لے کر نہیں آئے گا، تیاری کرنی ہے. بے شک مجلس ایک بہترین عمل ہے، مجلس ایک بہترین عمل ہے. حسینیہ بہترین جگہ ہے، تربیت کی جگہ ہے. میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، ہندوستان میں یہ مثال دینا اچھا ہے. کیوں ہم نے مجلس کے لیے الگ جگہ بنائی؟ مجلس تو مسجد میں بھی ہو سکتی ہوتی ہے، الگ سے امام باڑے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اسے امام باڑہ کہیے، حسینیہ کہیے، امام بارگاہ کہیے، وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ لغت کے جھگڑے اس سے مطلب نہیں ہے. کوئی ایک ایسی جگہ جہاں حسین ابن علی کا ذکر ہو اور وہ حکم مسجد میں نہ ہو. مسجد میں عزاداری ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے الگ سے ایک جگہ کیوں بنائی؟ آپ ایک اتنی بہترین ایک امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، مجھے خبر دی ازمی صاحب نے ماشاءاللہ اپنی والدہ کے سال ثواب کے لیے اس کام کو انجام دیا. بہترین ہے، شاندار ہے، بہترین عمل ہے کہ جو حسین بھی قبول کریں انشاءاللہ، ان کی ماں سیدہ بھی قبول کریں. والدہ کی سال ثواب کے لیے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ حسین ابن علی کے ذکر کے لیے بنا دی جائے، اہل بیت کے ذکر کے لیے بنا دی جائے. جب تک یہاں ذکر ہوگا ثواب ان کی والدہ کو ملتا رہے گا. یہ بہترین عمل ہے، اس سے اچھا عمل ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے یہاں مجلس ہی کیوں کرتے ہیں سال ثواب کے لیے؟ یہ خود ایک سوال ہو سکتا ہے. ایسا نہیں قرآن نہیں پڑھتے، قرآن بھی پڑھتے، مرحوم کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زیارتیں بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں. لیکن جو اصل ہماری کوشش ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ مجلس سے ایصال ثواب ہو جائے. جس کو ہم عنوان دیتے، باقاعدہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، وہ مجلس ہے برائے ایصال ثواب. لکھا ہے اس میں برائے ایصال ثواب. تو کیا دوسرے طریقے نہیں ہیں ایصال ثواب کے؟ ہیں. تو مجلس پہ اتنا زور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ واحد عمل ہے جس میں ہمیں یہ یقین ہے کہ اگر یہ ایصال ثواب کے لیے خلوص نیت سے کیا جائے تو ہم آئیں نہ آئیں کچھ ہستیاں ضرور یہاں آتی ہیں، اور کسی کا عمل قبول ہو نہ ہو ان کا آنا اس مرحوم کے لیے باعث ثواب ضرور بنے گا. تو پوچھنے والا یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی پھر آپ ایڈورٹائز کیوں کرتے ہیں؟ چپکے سے کر لیجئے. بھائی قرآن خوانی چپکے سے کرتے ہیں، کسی کو کہہ دیا قرآن پڑھ دے، کسی سے کہہ دیا نماز پڑھ دے. مجلس کے لیے اتنا پوسٹر، واٹس ایپ تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا اور میسیجز اور فون کیوں؟ مجلس ہی کے لیے کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، باقی عمل میں کسی کے آنے کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس عمل میں ہمارے پاس سند ہے. خود معصوم نے کہا کہ اگر کرو گے تو ہم آئیں گے. تو جب ہم ایک ایسا اہتمام کر رہے ہیں جہاں معصوم آئیں گے تو ہم چاہنے والوں کو خبر کر دیتے ہیں کہ ایک جگہ معصوم آنے والے ہیں، اگر ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو تو تم بھی آ جاؤ. یہ بھی بعد میں وہ لوگ مجھ سے اپیل کرنے کو کہیں گے ابھی سے کر دیں. ایک ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک
ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارے بزرگوں نے کیوں امام بارگاہ بنائی؟ مسجد تو تھی ہمارے پاس، مسجد میں ممبر بھی تھا، ذکر حسین مسجد میں بھی ہو سکتا۔ حسینیہ امام بارگاہ بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ مسجد کے حدود ہیں، مسجد کے قانون ہیں، اور مسجد کے قانون ہم بدل نہیں سکتے، کیونکہ جس کی مسجد ہے اس کا قانون چلے گا۔ جس کی مسجد سے مراد جس کے نام کی مسجد نہیں، واقعاً یعنی اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا قانون چلے گا۔ وہاں ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں ہے، ہر حالت میں جانے کی اجازت نہیں ہے، ہر طرح سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کی مسجد اس نے قانون بنایا، یہ آ سکتے ہیں، یہ نہیں آ سکتے، اس حالت میں آ سکتے ہو، اس حالت میں نہیں آ سکتے۔ اس قانون کو ہم بدل نہیں سکتے۔ ہمیں پہنچنا مسجد ہی تک ہے، لیکن مسجد کے شرائط ہیں، مسجد کے قانون ہیں۔ ہر دل وہاں نہیں جا سکتا، ہر جسم وہاں نہیں جا سکتا، لہٰذا ہمارے بزرگوں نے ایک جگہ کا انتظام کیا جہاں وہ آ سکیں جو ابھی مسجد جانے لائق نہیں ہیں، ابھی مسجد جانے لائق نہیں ہے۔ اس فرش کی برکت سے کل اس لائق ہو جائیں گے کہ مسجد میں داخل ہو سکیں۔ یہ مسجد کے مقابلے میں نہیں بنائی گئی ہے، مسجد کے احترام میں بنائی گئی ہے۔ یہاں وہ لوگ تیار کیے جاتے ہیں جو مسجد میں داخل ہو سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ مقابلہ نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ آج کل ایک مصیبت ہو گئی، مسجد امام بارگاہ کا مقابلہ، مجلس نماز کا مقابلہ، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے بھائی، مقابلہ ہی نہیں ہے۔ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، جب دونوں کو ایک ہی جگہ پہنچنا ہے۔ مخالف نہیں ہے، معاون ہیں۔ نماز میں جو کمی ہے، ہماری نمازوں میں نیت میں کمی رہ سکتی ہے، طہارت میں کمی رہ سکتی ہے، خلوص میں کمی رہ سکتی ہے۔ یہ کمی کہاں ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ذکر اہل بیت کرو تاکہ وہ کمی جو نماز میں رہ گئی وہ اس کے صدقے میں پوری کر دی جائے۔ اور ذکر اہل بیت ان دلوں کو آمادہ کرے جو ابھی مسجد میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہے، ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کا آپس میں۔ حسین ابن علی اس شخصیت کا نام ہے جس نے یہ انتظام کیا۔ کس لیے؟ امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جرأت چاہیے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے مقابلے میں جرأت اظہار ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی طاقت تھی حسین کے سامنے؟ آج کی دنیا میں ورلڈ کے پولیٹیکل میپ پہ جا کے دیکھیں، 56 کنٹریز ہیں یزید کے کنٹرول میں تھی، 56 ملک، جس میں ایک ایران ہے، عراق ہے، جارڈن ہے، فلسطین ہے، مصر ہے، ایتھوپیا ہے، آذربائیجان ہے، افغانستان ہے، حجاز ہے جو آپ سعودی عرب کہتے ہیں۔ 56 ملکوں پہ وہ حکومت کر رہا تھا، سوریہ دمشق میں بیٹھ کے۔ کتنی بڑی طاقت! اس وقت کی آباد دنیا کا 2/3 حصہ اس کے پاس تھا۔ اس کے مقابلے میں 70 کی جماعت لے کر حسین کا یہ کہنا مثلی لا یبایع مثلا اس بات کی علامت ہے کہ اگر تم واقعاً حق پر ہو تو تم کتنی بھی بڑی طاقت ہو اسے کچھ نہیں سمجھو گے، کیونکہ جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جس نے اس مفہوم کو سمجھ لیا، پھر انہوں نے اقلیت اور اکثریت نہیں دیکھی، پھر ان میں جرأت آ جاتی ہے۔ جو حسین کے اس مفہوم کو سمجھ گیا، پھر اس نے کبھی نہیں دیکھا کہ سامنے کتنی بڑی طاقت ہے۔ جو اس کی پیروی کرنے پہ آ جائے، دنیا کا چھوٹا سا ملک ہے،
لیکن دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک سے آنکھ میں آنکھ ڈالنے کو تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین کو لبیک صرف زبان سے نہیں کہا ہے، عمل سے لبیک کہا ہے. کتنی بڑی بھی طاقت ہو، کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہو، جو سب سے بڑا طاقتور ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کی سیرت کیا ہوگی؟ اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر بھی کروں گا، لیکن سیرت میرے جد کی ہوگی، سیرت میرے بابا کی ہوگی. بس ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، آپ کی زحمت تمام. جب امام حسین یہ کہہ چکے تھے مجھے کہیں اور جانا ہے، ایک اور سلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور معذرت ان شعراء سے جو اپنا کلام سنا کے چلے جاتے ہیں. اگر ہم نے ان کو برداشت کیا تو وہ بھی ہمیں برداشت کریں. اور یہ آپ کے میزبانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شعراء کو پابند کریں یا پھر ان کو زحمت نہ دیں. شعراء کا مخالف نہیں ہوں، جن کا احترام ائمہ نے کیا میں ان کا مخالفت کیوں کروں گا؟ لیکن اگر اپنا سنا رہے ہو تو ہماری بھی تو سنو بھائی، ہم بھی تو کچھ پڑھ کے آئے. امر بالمعروف کی سیرت پہ ہوگا، میرے جد کی سیرت پر اور میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر. سیرت نبوی چونکہ امر بالمعروف آج کل ہر طرح سے کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں. سیرت نبی پر جب کہہ دیا جدی یعنی رسول اکرم، رسول کی سیرت امر بالمعروف میں کیا تھی؟ رسول ڈنڈا لے کے کسی کے پیچھے نہیں گئے، رسول نے بائیکاٹ پالیسی نہیں اختیار کی، رسول نے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی، رسول بروں کے بیچ میں رہے، اخلاق سے ان کو اسلام کی دعوت دی. ان سے نہ ملیے، ان سے ملنا چھوڑ دیجئے، ان کو بائیکاٹ کر دیجئے، وہ ہمارے یہاں نہ آئیں، وہ ہمارے یہاں نہ جائیں، ہم ان کے یہاں نہیں جائیں، ان کو ممبر سے اتار لیجئے، ان کو ممبر پہ چڑھا دیجئے. یہ پالیسی رسول کی پالیسی نہ تھی نہ ہے. اگر آپ واقعاً رسول کے ماننے والے ہیں تو ان کے اخلاق کو اپنائیے. اگر رسول ڈنڈے کی پالیسی اپناتے ایک بھی کافر مسلمان نہیں ہوتا. رسول کے اخلاق نے مسلمان بنایا ہے، اور جن کو اخلاق نے مسلمان بنایا وہ آج تک مسلمان ہیں، اور جن کو ڈنڈوں نے مسلمان بنایا وہ طاقت آتے ہی دوسری طرف چلے گئے. آپ طاقت کے زور پر ایمان نہیں منگوا سکتے، طاقت ختم ہوتے ہی سب کا چہرہ کھل جائے گا. اخلاق ایسا ہو. رسول نے اخلاق کے دم پر اپنا کلمہ پڑھوایا. وہ رسول کو سب کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن رسول کو نہ جھوٹا کہہ سکے، نہ امانت پہ خیانت کہنے والا کہہ سکے، اور نہ رسول کو بد اخلاق کہہ سکے. رسول کو مجنون کہا ہے انہوں نے، رسول کو شاعر کہا ہے انہوں نے، رسول کو دیوانہ کہا ہے علیاذ باللہ، لیکن رسول کو بد اخلاق نہیں کہا. اور امانت داری میں تو اتنے قائل تھے کہ آپ شب ہجرت سنا ہی کرتے کہ رسول نے امانتیں امیر المومنین کے حوالے کی. تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ بعثت کا 13واں سال ہے، یعنی بالکل طے کھلی ہوئی دشمنی ہے مکے والوں سے. لیکن اتنی کھلی ہوئی دشمنی میں بھی مکے والے امانت رسول ہی کے پاس رکھواتے تھے. رسول کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، رسول کے مخالف تھے، لیکن یہ جانتے تھے ہم مخالف ضرور ہیں لیکن ہماری امانت میں خیانت محمد نہیں کریں گے. یہ اخلاق ہے رسول. اب وہ سوال کہ جب کہہ دیا حسین ابن علی نے کہ میں سیرت جد پر چلنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کے بعد اپنے باپ کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جدی و ابی، بابا کی سیرت
اور نانا کی سیرت. کیا علی کی سیرت اور رسول کی سیرت میں کوئی فرق ہے؟ جس کو قرآن نے نفس رسول کہا ہے، جس کا عمل رسول کا عمل ہے، جس کا قول رسول کا قول ہے، جس کے ہر چیز رسول سے ہے، حسین ابن علی فرزند رسول کیوں ان کا نام الگ سے لے رہا ہے؟ جب کہہ دیا تھا جدی تو امیر المومنین تو اپنے آپ شامل ہے، نفس رسول ہے. جیسے امام حسن کا نام نہیں لیا، صرف امیر المومنین کا نام لیا. کیوں؟ شاید حسین ابن علی ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے، ایک مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے تھے. رسول کی بات بہت سی سیرتیں مسلمان اختیار کرنے لگے، کبھی ان کی سیرت، کبھی ان کی سیرت، کبھی ان کی سیرت. فرزند قرآنی رسول یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر میرے جد کے بعد کوئی سیرت اس لائق ہے کہ میں فرزند رسول اس پر عمل کروں تو وہ میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت ہے. کوئی اور سیرت اس لائق نہیں کہ میں اس پر عمل کروں. اور دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ رسول کی زندگی میں، رسول کی وجود کے برکت سے کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جو وجود میں نہیں آئیں گی. رسول کے زمانے میں جنگ ہوگی تو کس سے ہوگی؟ یا اللہ کا مخالف ہوگا یا رسول کا مخالف ہو. رسول کی 86 جنگوں میں کوئی جنگ ایسی نہیں دکھائیں گے آپ جس میں دونوں لشکر کہہ رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو ہی نہیں سکتا. یہ اگر وہ رسول مان رہے ہیں تو رسول کے مقابلے میں لشکر لے کے کیسے آئیں گے؟ صلح حدیبیہ میں یہی تو اس نے کہا تھا جب محمد رسول اللہ لکھا امیر المومنین نے کہ رسول اللہ کاٹو، اگر ہم رسول اللہ مان رہے ہوتے تو ہم جنگ کیوں کرتے؟ تو رسول کی زندگی میں یہ سچویشن نہیں آئے گی کہ دو لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوں، دونوں حق پہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوں اور دونوں کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کو مانتے ہو رسول کو نہ مانتے ہو، یا اللہ ہی کو نہ مانتے ہو. کفار سے مقابلہ خدا کے نام پر، نصارہ سے اور یہود سے مقابلہ رسول کی رسالت کے نام پر. لیکن جو رسالت رسول کو مان لے گا اس سے رسول جنگ نہیں کریں گے، چاہے وہ نفاق کی چادر پہن کے بیٹھا ہو گھر میں، رسول اس سے جنگ نہیں کریں گے. اور حق کی ایک خاصیت یہ ہے کہ حق ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں حق پر ہوں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں باطل پہ ہوں اور ایک دوسرے کے مقابلے پہ ہوں. یہ امکان میں ہے. آسان سی مثال دے رہا ہوں جوان سمجھ جائیں. ایک زمین کا ٹکڑا ہے، دو پارٹیاں لڑ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہمارا ہے، وہ کہہ رہے ہمارا ہے، اور اصل میں نہ ان کا ہے نہ ان کا ہے، اصل میں کسی اور کا ہے. تو یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں اور دونوں باطل ہیں. تو یہ بہت امکان ہے کہ دو پارٹیز ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں، دونوں غلط ہوں. ایک بنی امیہ ایک بنی عباس، نہ یہ حق پر نہ یہ حق پر، دونوں باطل. یہ امکان میں ہے کہ ایک حق پر ہو ایک باطل پر ہو. لیکن یہ محال ہے کہ دونوں حق پر بھی ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں. تو اگر دو لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوں اور دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ ہم حق پر ہیں اور دونوں کلمہ پڑھ رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ایک مسلمان حیران پریشان ہو کہ یہ حق پر ہیں کہ یہ حق پر ہیں، یہ صحیح ہیں کہ یہ صحیح ہیں، کس طرف جانا ہے. حسین آ کر مسئلے کو حل کرے دے رہے ہیں. لا الہ الا اللہ سے متاثر مت ہونا، محمد الرسول اللہ سے متاثر نہ ہونا. جدی و ابی علی ابن ابی طالب، دیکھو علی ولی اللہ کون کہہ رہا ہے، وہی حق پر. جو اس کلمے پر ہے وہ حق پر ہے، اور جو اس کلمے پر آ گیا وہ طاقت میں کمال پر پہنچا. کئی سال گزر ہوئے ہیں اس واقعے کو، لیکن آپ پہنچ جائیں گے وہاں تک. 60 سال
فلسطین کے لوگ اسرائیل سے لڑتے رہے، پورا عرب لڑا، 6 دن میں سب نے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن کیوں؟ کیونکہ کلمہ کامل نہیں ہوا تھا۔ اور ایک چھوٹے سے لشکر نے 5000 کی جماعت نے 33 دن تک دنیا کی پوری طاقت کو ایک طرف رکھ کر ہرا کر یہ دکھایا کہ اگر کلمہ کامل ہو جائے تو کم ترین طاقت بھی اعلیٰ ترین طاقت کو شکست دے سکتی ہے۔ جہاں پورا عرب 6 دن میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، 33 دن تک 5000 چاہنے والے، صحیح معنوں میں علی ولی اللہ کہنے والے، صرف گلدستہ اذان تک محدود نہ رہنے والے، دل سے علی کو ولی ماننے والے، دل سے حسین کی شجاعت کا کلمہ پڑھنے والے، دل سے کربلا کو اپنانے والے اتنے طاقتور ہو گئے کہ ساری دنیا کی طاقت ایک طرف تھی، وہ 5000 جیالے ایک طرف تھے، اور وہ کہہ رہے تھے نہ جانے ان کی مدد کون کر رہا ہے، ہماری سیکرٹری ٹیکنالوجی فیل ہے اور یہ اکیلے کامیاب ہیں۔ اور حسین نے یہ کر کے دکھایا۔ آپ سوچیں 61 ہجری میں ایک جنگل میں 70 لوگوں کو قتل کر کے حکومت کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن اس طرح سے عمل کیا کہ حکومتیں ختم ہو گئیں، وہ 70 زندہ ہیں۔ اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ اس کے بعد بھی جس حکومت نے ان 70 سے ٹکرانے کی کوشش کی، ہم نے ان کو ختم ہوتے دیکھا اور ان کو ہم نے بڑھتے دیکھا۔ ہم نے اپنے دور میں دیکھا، پورے عراق پہ 35 برس حکومت کی تھی صدام نے، اسی عزاداری کی مخالفت میں، اسی کربلا کی مخالفت میں، سن 90 اور 92 میں حرم پر قبضہ کیا تھا، لیکن آج 3 کروڑ کا مجمع حسین کے نام پر جمع ہو کر بتا رہا ہے کہ وہ حکومت جو حسین سے ٹکرائے گی وہ ختم ہو جائے گی، اور حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور اس حسین کی کامیابی میں جہاں حسین کے وہ 72 شہید ہیں، وہیں وہ بیویاں بھی ہیں جن کو لوگ پوچھ رہے تھے کہ ان کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، یار امام الگ الگ جواب دے رہے تھے، لوگوں کی سمجھ کے لحاظ سے جواب دے رہے تھے، لیکن حسین جانتے تھے کہ میرا یہ عمل مکمل ہی نہیں ہو سکتا اگر یہ بچے نہیں جائیں گے، اگر یہ عورتیں نہیں جائیں گی۔ اور انہوں نے حسین کے پیغام کو بچانے کے لیے کیا کیا مصیبتیں، حسین ابن علی پہ جو مصیبتیں پڑیں وہ ظاہری طور پر 10 محرم کو ختم ہو گئیں، لیکن ان افراد پہ جو مصیبتیں آئیں اس کا تو آغاز ہی عصر عاشور سے ہے، جس کی مصیبت کی ابتدا یہ ہے کہ ان کے لاشیں، ان کے وارثوں کے لاشیں سامنے پڑے اور وہ ان پہ رو بھی نہیں سکتی۔ ماہ سفر 40 حسینی کے بعد عام طور سے سیدانیوں کی رخصت اور واپسی کی بات پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ رخصت تو بعد کی چیز ہے، کیا کیا گزر گیا ان پر، ان 40 دن میں کیا کیا گزر گیا ان پر۔ اب وہ روٹ بدل گئے ہیں، جو راستہ اہل بیت کے لیے اختیار کیا گیا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، اب جو نیا راستہ ہے وہ بالکل سے ڈائیورٹڈ روٹ ہے، لیکن جو پرانا راستہ ابھی بھی موجود ہے، اگر کوئی اس پہ جائے تو اسے ہر تھوڑی دور پہ کچھ مقبرے ملیں گے، کچھ روزے ملیں گے۔ یہ کس کے روزے ہیں؟ یہ ان بچوں کے روزے ہیں جو اونٹ سے گر کے وہیں ختم ہو گئے۔ ایک ماں کے سال ثواب کے لیے مجلس ہے، ذرا کربلا کی ان ماؤں کے کلیجے سے پوچھئے جن کے بچے اونٹ سے گر کے مر جاتے تھے اور وہ آگے بڑھ جاتی تھی، پلٹ کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیسی مائیں تھیں، بچے کو گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی،
لیکن ہاتھ کو سے برشت بندھے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں سکتی، بچے کا دم نکلتے دیکھ رہی ہیں، نہ پلٹ کر جا سکتی ہیں نہ پوچھ سکتی ہیں۔ اس بار زیارتوں پہ جانے میں مجھے لبنان جانا نصیب ہوا۔ لبنان میں ایک شہر ہے بالبک، شام کا بارڈر ہے، سیریا اور لبنان کا بارڈر ہے بالبک۔ وہاں سے گزرے تو بتایا گیا کہ یہاں 2 قبریں ہیں، امام حسین کی 2 بیٹیوں کی قبریں ہیں۔ خدا آپ کو جانا نصیب کرے ضرور جائیں۔ 2 بیٹیاں ہیں بالبک میں۔ بالبک وہ شہر ہے جہاں اہل بیت پر پتھر برسائے گئے، آگ برسائی گئی۔ بالا خانے سے لوگ آگ کے کوئلے لے کر، شعلے لے کے سروں میں پھینکتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ 2 بچیوں کے مزار ہیں، ایک کی عمر 9 برس تھی شہادت کے وقت، ایک کی عمر 14 برس تھی۔ بالبک میں دونوں کا الگ الگ روزہ ہے، الگ ہے، تھوڑا فاصلے پہ ہے۔ وہ بچی جو 9 برس کی تھی، اس کے لیے متولی نے بتایا کہ یہ بچی اونٹ سے گری، پیچھے سے جو شقی آ رہا تھا اس کے گھوڑے نے اس کو پامال کر دیا، ماں دیکھتی رہ گئی، بچی نے وہیں دم توڑ دیا۔ آج مزار ہے، لیکن اس وقت ماں پر کیا گزر گئی ہوگی۔ اور وہ بچی جو 14 برس کی تھی، خولہ بنت الحسین، بہت عظیم الشان مزار ہے بالبک میں، شیعوں کا ملجا و ماوا ہے، وہیں آتے ہیں لوگ۔ عظیم درگاہ بنی ہوئی ہے، عظیم بارگاہ بنی ہوئی ہے۔ یہ 14 برس کا سن ہے، اور اس بچی پہ کیا مصیبت پڑی؟ جب یہ اونٹ پر سوار بالبک سے گزری تو کسی شقی نے ایک پتھر مارا جو اس بچی کی پیشانی پہ لگا، اور بچی کی پیشانی ٹوٹ گئی، اور اس کے نتیجے میں اونٹ سے تیورا کر زمین پر گری۔ لوگ پلٹ کر دیکھ بھی نہ پائے، اس بچی نے اسی زخمی حالت میں دم توڑ دیا، اور لوگوں نے بعد میں دفن کیا۔ ماں پر کیا گزر گئی ہوگی جب یہ بچیاں اونٹ سے گر کر ختم ہوئی ہوں گی۔ ہاں، ہم نہیں سمجھ سکتے اہل بیت پر کیا گزر گئی۔ یہ وہ راستے ہیں جن پر اہل بیت کے بچے شہید ہوئے ہیں۔ علماء نے ذاکرین نے بیان کیا ہے کہ جب کربلا سے گئی تھی یہ مائیں تو گودیاں بھری ہوئی تھیں، جب لوٹی ہیں تو سب کی گود خالی تھی، کسی میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ یہ 60-70 بچے اسی راہ کوفہ اور شام میں شہادت پا گئے۔ اور اب جب یہ حزین نے تیاری کی، کوئی محبت میں آزاد نہیں کر رہا تھا، حکومت لرز گئی تھی، حالات قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ وہ خطبے دیے تھے شہزادی نے، وہ خطبے دیے تھے سید سجاد نے کہ حکومت متزلزل تھی، اب اگر اور روکیں گے تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ کوئی پشیمانی نہیں ہے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اہل بیت کو رہا کرنے کی تیاری ہے۔ سید سجاد کو بلایا گیا کہ ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں، آپ یہیں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، اور مدینے جانا چاہیں تو ہم انتظام کرتے ہیں۔ سید سجاد نے جناب زینب سے مشورہ کیا، آ کر کے کچھ شرطیں رکھی جناب زینب نے۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ ہمارے تبرکات جو لوٹے گئے ہیں ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ حاکم نے کہا ہر فوجی کچھ نہ کچھ لے کر گیا ہے، سب پر میں حکم نافذ نہیں کر سکتا، تم ہمیں قیمت بتا دو، ہم قیمت عطا کر دیں گے۔ یہ جملہ سننا تھا، سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ دنیا کا کون سا خزانہ ہے جو اس تبرک کی قیمت ادا کر سکے گا۔ اور یزید نے پوچھا کیا کوئی بہت مہنگی چیز تھی؟ کہ بہت مہنگی چیز کہتا ہے، ارے اس میں میری جدہ فاطمہ کی رضا ہے، دنیا کا کون سا خزانہ ہے جو اس کو واپس کر سکتا ہے؟ اس بات کے اصرار جب ہوا، حکم نافذ کیا گیا، جو لے کر گیا ہے، جو لوٹ کر گیا ہے، وہ کچھ نہ اپنے سامان کو واپس کرے۔ لوگوں نے آ کر سامان واپس کرنا شروع کیا، ایک صندوقچہ تیار ہو گیا، اس صندوقچے میں وہ تبرکات رکھے گئے۔ سید سجاد کو بلایا گیا، صندوقچہ حوالے کیا گیا، سید سجاد نے صندوقچے کو کھولا، اس کے اندر ایک عبا نظر آئی، فرمایا یہ میری جدہ کی عبا ہے، یہ صدیقہ طاہرہ کی عبا ہے۔ اور اس کے بعد ایک لباس اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، یزید نے دیکھا لباس تار تار ہے، پوچھا یہ کس کا لباس ہے؟ یہ تو بالکل تار تار ہے۔ کہا یہ میرے بابا حسین کا کرتا ہے
جس کو پہن کر میدان کربلا میں گئے تھے، اتنے وار کیے گئے کہ کرتا تار تار ہے، خون سے آغشتہ ہے۔ ہاں تبرکات اہل بیت کے حوالے کر دیے گئے۔ بی بی زینب کھڑی ہوئیں، تبرکات کے صندوقچے کو کھولا، ایک ایک بی بی کو بلاتی تھی، امانت واپس کرتی تھی۔ ایک چادر اٹھائی، ام کلثوم یہ تمہاری چادر ہے، دوسری چادر اٹھائی، پرواہ یہ تمہاری چادر ہے۔ ایک ایک بی بی کو چادر دیتی چلی گئی۔ آپ کیفیت کا اندازہ لگائیں، بے رضا بیویوں کو جب چادر ملی ہوگی کیا کیا یاد آ گیا ہوگا، اپنے والی و وارث کو یاد کیا ہوگا۔ ہاں اسی کیفیت میں جناب زینب کے ہاتھ میں ایک بہت ننھی سی چادر آئی۔ زینب نے کچھ کہا نہیں، زندان کے گوشے میں گئی، سکینہ تمہاری چادر آ گئی ہے۔ سکینہ اسی چادر کے لیے تماچے کھائے، اسی چادر کے لیے رخساروں پہ تماچے کھائے۔ عجب نہیں چادر کو قبر سکینہ پہ ڈال دیا ہو۔ اے بی بی ہم تو جا رہے ہیں اب شام میں رہ کر حسین کی مظلومیت دنیا کو بیان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مشیان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء اعلام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ اتباعت عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما۔ علماء اعلام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ خدایا جو زائرین کربلا معلیٰ میں زیارت کے لیے گئے ان سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ ان کے گھر والوں سے ملحق فرما۔ خدایا ہماری زندگی میں بھی ہمیں بھی نصیب فرما کہ ہم حسین کی قبر کی زیارت کر سکیں۔ اس دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ خدایا تجھے عظمت سید الشہداء کا واسطہ، تجھے زینب اولیاء مقام کا واسطہ، تجھے اہل بیت پہ پڑی ہوئی مصیبتوں کا واسطہ، منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحومہ سکینہ اختر رضوی بنت اختر حسین کی روح کو احسان فرما۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء،
السلام علیک یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى